آج مجھے دنیا کے بہت سارے کونوں میں سن رہے لوگ، بہت سارے لوگ قرآن و حدیث، تفسیر و فقہ کے معاملات کو مجھ سے سن رہے ہیں، اور کئی لوگ پازیٹیو رہتے ہیں، کئی لوگ نگیٹیو رہتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جس فتوے کے متعلق بات ہوئی، اس فتوے کو آج سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا ہے، اور انجمن اتحاد ترقی مدینہ جامع مسجد کے لیٹر ہیڈ پر یہ فتویٰ آج فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور کئی سوشل میڈیاز پہ گھوم رہا ہے، اور اس کا انگلش میں رومن انگلش ٹرانسلیٹ کر کے بھی پہنچایا گیا ہے۔ اور کل جو میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو نصیحت کی تھی، وہ مسجد کی ریکارڈنگ بھی سوشل میڈیا پر چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں آج اس بات کو ریکارڈ کر رہا ہوں آن ریکارڈ۔ مدینہ جامع مسجد کا مسئلہ ہے، اس کے لیے یہاں کی ایک بات اور سوشل میڈیا میں گردش کر رہی ہے کہ یہاں کے خطیب و امام سلمان اظہری یہ ذکر کے حلقے میں غیر قبلہ رخ کر کے سجدہ کرواتے ہیں، اور وہ فوٹو اس کیمرے سے لی گئی ہے، اور اس کی چھوٹی سی ایک کلپ وہ بھی سوشل میڈیا پر گھوم رہی ہے۔ رامپور، مراد آباد، دلی، پونا، جگہ جگہ سے جہاں جہاں یہ کلپ گئی ہے وہاں سے سوالات آئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مجھے اس کو وضاحت دینی ہوگی۔ آلریڈی جن مفتیان اکرام نے مجھ سے سوال کیا، میں نے ان کو آلریڈی کلیریفیکیشن دے بھی دیا، انہوں نے جواب بھی دیا، لیکن آپ کے سامنے میں نے جمعہ میں بھی وضاحت کر دی، کل بھی وضاحت کر دیا، آج پھر آن ریکارڈ وضاحت کرتا ہوں۔ پہلی بات، مسجد کے اندر کے سی سی ٹی وی کے کیمرے کے فوٹیج اور ویڈیو یہ مسجد کی امانت ہونی چاہیے، یہ مسجد کے انتظامیہ کے اندر امانت ہو۔ اس کو اگر وائرل کیا گیا ہے تو کس مقصد کے لیے کیا گیا ہے؟ صرف اسی لیے کہ اس امام کو بدنام کیا جائے، اس امام کو ذلیل کیا جائے، اس امام کو پھر کوئی سننے کے قابل نہ رہے۔ بہرحال یہ معاملات میں کوئی بھی اس طرح کی چیز کہنا نہیں چاہتا، جو الزامات تھے اس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے، کلیئر کیا ہے۔ آج خصوصاً میں کہوں گا ذکر پاک کی جو ویڈیو اور جو فوٹیج کیمرہ کی سی سی ٹی وی کی گردش کر رہی ہے وہ لوگ سن لیں میری جانب سے۔ جو سجدہ عوام یہاں پر کرتی ہے، نہ وہ نماز کا سجدہ ہے، نہ وہ شکر کا سجدہ ہے، نہ وہ تعظیم کا سجدہ ہے، ان میں سے کوئی بھی سجدہ نہیں۔ علماء کرام بھی سنیں، مفتیان اعظام بھی سنیں۔ میں علل اعلان یہ کہتا ہوں، ذکر کی مجلس ختم ہونے کے بعد وہ صرف دعا کے لیے سجدے میں چلے جاتے ہیں، صرف دعا کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی ہے حقیقت۔ آپ سب لوگ جو ذکر میں آتے ہیں، آپ اس بات کے گواہ ہیں۔ آپ لوگ خاموش رہیں، سن لیں، پہلے مجھے وضاحت کرنے تھے۔ یہ ذکر کے لیے جو سجدہ بعد میں ہوتا ہے وہ صرف دعا کے لیے جاتے ہیں، اور یہ نہ تعظیم کا سجدہ ہے، نہ عبادت کا سجدہ ہے، نہ شکر کا سجدہ ہے۔ یہ میں نے واضح کر دیا، یہ مدینہ جامع مسجد کے اندر بیٹھی ہوئی پبلک یہ خود اس کی گواہ ہے، تاکہ سوشل میڈیا پر یہ بھی میسیج وائرل ہو، یہ بھی میری طرف سے کلیریفیکیشن جائے۔ کیونکہ اگر پھر بھی جو فتویٰ اس فوٹیج کی وجہ سے لایا گیا ہے کہ اس طرح کا سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس طرح کا سجدہ کرنا جائز نہیں، اس کی وضاحت میں کر دوں۔ نہ میں نے کسی ایک مصلی کو بھی غیر قبلہ کی طرف سجدے کرنے کی دعوت دی، کبھی میں نے نہیں کہا کہ قبلہ چھوڑ کر کے سجدہ کرو، اور نہ ان کے کسی کے سجدے سے میں راضی ہوں۔ اگر کوئی قبلے کے رخ کے علاوہ سجدہ کر رہا ہے تو وہ اس کا مسئلہ ہے، میں اس سے راضی نہیں ہوں، بلکہ میں نے آلریڈی 1 سال پہلے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ لوگ قبلے کی طرف منہ کر کے سجدہ کریں۔ جگہ کی تنگی اور قلت کی وجہ سے جسے جہاں موقع ملا گر پڑا، لیکن میں اپنے لیے واضح کر دوں گا،
میرے تعظیم میں سجدہ رکوع تو دور کی بات ہے، میں اپنے لیے ہلکا سر جھکانے کو بھی جائز نہیں سمجھتا۔ یہ میری طرف سے یہ کلیریفیکیشن ہے۔ اس طرح کا سجدہ ہرگز تعظیم کا سجدہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس کے باوجود پھر بھی اگر کہیں سے یہ خطا ہے تو پھر آپ سب کو گواہ بناتا ہوں، سب کو گواہ بناتا ہوں۔ تو پھر میں آپ کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس طرح کے کسی بھی قسم کے سجدے سے میں اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ جو باہر کے سننے والے لوگ ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ علاقے کے ہیں، آپ کو سارے حقائق معلوم ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن جن کو سوشل میڈیا سے یہ چیزیں وائرل کر کے بھیجی جا رہی ہیں، پہلی بات تو یہ غیر امانتی بات ہے، جو مسجد کے اندر کی چیز کو وائرل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو معاملہ تھا، تمہاری جمعہ کے دن بھی میں نے توبہ کیا تھا، جمعہ کے دن بھی جب توبہ کر لیا تھا تو پھر آج کے دن یہ ویڈیو وائرل نہیں کرنی چاہیے تھی، اگر آپ کو ایک مسلمان سے ہمدردی ہے تو۔ لیکن اگر آپ نے ٹارگٹ ہی بنا لیا ہے کہ امام کو ذلیل کرنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ جنگ کریں، اللہ رب العزت میرا وکیل ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ مفتی صاحب نے کہا، بریلی شریف کے مفتی، ان کے متعلق یہ کہا کہ وہ پیسے لے کر کے جواب دیتے ہیں۔ اس کی بھی وضاحت سن لیں، میں نے کسی بھی بریلی شریف کے مفتی کے متعلق ایسا جملہ ہرگز نہیں کہا۔ میں نے جو کہا ہے وہ نابالغ مفتی کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا، وہ حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے بعض لوگ فتوے کا غلط استعمال کرتے ہیں، زید کے نام سے فتویٰ لا کر کسی پر بھی چسپاں کرتے ہیں، ان کے متعلق میں نے یہ بات کہی۔ باقی میرا انٹینشن دور دور تک بریلی شریف کے متعلق ہرگز نہیں، یہ بھی ایک سازش ہے کہ مجھے بریلی شریف میں بدنام کرنے چاہتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک صاحب جنہوں نے علماء اکرام کو فتنہ کہا، علماء اکرام کو فتین کہتے ہیں، وہ صاحب بھی یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ مفتی سلمان ازہری صاحب نے اسجد میاں صاحب قبلہ کی گستاخی کی ہے۔ کوئی ایک بھی یہاں پر ہے جس نے مجھ سے سنا ہے تو بتائیں، میرا یہ دامن پکڑ لے۔ قائد ملت حضور سیدی علامہ اسجد میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، وہ میرے مخدوم زادہ ہیں، وہ میرے مخدوم زادہ ہیں، میرے جو ان کے تعلقات ہیں، میں نے ان کی جوتیاں سیدھی کی اور آج بھی فخر کروں گا، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے پر میں آج بھی فخر کروں گا۔ وہ میرے مخدوم زادہ ہیں، خانوادہ اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ ہیں، ان کی توہین کی میں نے سوچا بھی نہیں اور نہ سوچ سکتا ہوں۔ جس درمیانی کسی منافقت پسند شخص نے یہ حرکت کی ہے، اللہ اس کا حساب ضرور لے گا۔ میں سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ بات بھی میری ڈالی جائے، پھیلائی جائے، جن فتنہ پرور لوگوں کو بریلی شریف میں بدنام کرنے کی یہ سازش ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ سن لیں، تم اپنی کوششیں کر لو، لیکن جو روحانی رشتہ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی صاحب کا، وہ کبھی تم ہم سے چھین نہیں سکو۔ ہم صبح شام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوا ہیں، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نام ہر جگہ اپنی تقریروں میں، اپنے بیانات میں، اپنے علاقوں میں کرتے رہتے ہیں، آج بھی الحمدللہ۔ نام محرم عورتوں کے سامنے بے پردہ آنے سے ہم نے تو اپنے شیخ کے پاس ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے وعدہ کیا ہے کہ کبھی ملاقات نہیں کریں گے، اور
سب کے سامنے میں یہ واضح کرتا ہوں کہ کبھی کسی نامحرم عورت کو بے پردہ میں نے تنہائی میں نہ تعلیم دی، نہ معاملات کیا، اور نہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں۔ جو کچھ بھی معاملات ہوئے وہ پردے میں ہوئے، وہ اپنے حجاب میں ہوتی ہیں عورتیں، اگر مجھ سے تعلیم حاصل کرنے والی عورتیں، اور اگر عورتیں مجھے دیکھتی ہیں تو یہ گناہ ان کے اوپر ہے۔ یہ بھی میں نے بار بار تنبیہ کی ہے عورتوں کو، جس طرح میرے لیے پردہ ضروری ہے کہ میں کسی عورت کو بے پردہ نہ دیکھوں، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بے پردہ مردوں کو نہ دیکھیں، چاہے وہ امام ہو، چاہے پیر ہو، چاہے مفتی ہو، کوئی بھی ہو۔ اس بات کی بھی میں وضاحت کرتا ہوں۔ پھر بھی فتوے کی روح سے اس بات پر بھی نامحرم عورتوں سے ملاقات کرنے یا جو تسکری کے معاملات یا نامحرم عورتوں کے ساتھ سفر کرنے کے معاملات کے متعلق آیا ہے، پھر آپ سب کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں ان تمام چیزوں سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں۔ عورتوں سے بے پردہ ملاقات کو میں حرام سمجھتا ہوں، حرام سمجھتا ہوں، حرام سمجھتا ہوں۔